اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے سلسلے میں آج ہماری دوسری نشست ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں التماس کی تھی، عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی اول اور اولا ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرنے والے افراد سے میرا سوال ہے کہ جس ذات گرامی کے اصحاب کے بارے میں آپ جان مارنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، اس ذات کے بارے میں تھوڑا غور فرمائیں۔ اللہ پاک اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ یعنی اگر وہ بول رہا ہے تو رسالت بول رہی ہے، اگر وہ خاموش ہے تو رسالت خاموش ہے، اگر وہ چل رہا ہے تو رسالت چل رہی ہے، اگر کسی کو بلا رہا ہے تو رسالت بلا رہی ہے، اور اگر کسی کو نکال رہا ہے اپنی محفل سے تو وہ محمد نہیں، رسالت نکال رہی ہے۔ تو گویا اس بات پر اگر غور فرمائیں کہ گویا اگر کسی کو اپنی محفل سے نکالا جا رہا ہے تو وہ محفل محمدیہ سے نہیں نکالا جا رہا، وہ محفل رسالت سے نکالا جا رہا ہے۔ گویا کہ انسان کو محفل سے نہیں نکالا جا رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی امت سے خارج کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو رسالت کھڑی ہو رہی ہے، کسی کے احترام بجا لا رہے ہیں تو رسالت احترام بجا لا رہی ہے۔ گویا ذات گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ رسالت سے الگ نہیں ہے۔ یہ یاد ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جس دن ہم نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو پہچان لیا پھر دنیا کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ہلکان ہو رہے ہیں، جی صحابہ کے لیے یہ ہونا چاہیے، جی صحابہ کے لیے وہ ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ ارے بھیا پہلے خود رسول اللہ کے ذریعے وہ ساری چیزیں آمادہ کر لو۔ اگر کسی بندے نے خدا نخواستہ توہین رسالت کر دی ہو تو اس کو پھر آپ اپنی محبت کے تابع کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ سوال ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، ایک دو نہیں، 312 رسول، چونکہ ٹوٹل 313 ہے، بڑے رسول 5 ہیں۔ افإن مات او قتل، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کی جو بھی آیات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، وہ سب سے پہلے ان ذوات پر لاگو ہوتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہی سے کہا جا رہا ہے افإن مات او قتل، اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے، یعنی پھر سے کافر ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اور یاد رکھو کہ جو پچھلے پاؤں پلٹ گیا خدا کو کوئی ضرر نہیں دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرے گا۔ عزیزان گرامی، آئیے قرآن پاک کی ان آیات پر غور کریں۔ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے افلا یتدبرون القرآن، سورہ مریم اور سورہ محمد میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بار بار اس بات کی تقاضا کیا، افلا یتدبرون القرآن، لوگو تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، ہمیں سب سے پہلا اور بڑا وکیل ہونا چاہیے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جس دن ہم سچے دل سے ذات مصطفی صلوات اللہ علیہ کے وکیل بن کر بات کریں گے اور یہاں سے ہماری بات نکلے گی تو وہ اثر بھی رکھے گی۔ ہم اصحاب کی وکالت کے لیے تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات، آپ کی زندگانی مبارک کے وہ معاملات جو ایک ایک قابل فکر ہے، قابل غور ہے، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر رہے۔ اس طرف تو ہمارا تصور جانے کے لیے ہم آمادہ اور تیار ہی نہیں ہیں، لیکن ادھر ادھر کی باتوں کے لیے ہم جان مارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی تھوڑا سا وقت نکالیے اور کلمہ کا حق ادا کیجئے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس ذات گرامی کے بارے میں سوچئے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ جب آپ ان حقائق کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے تو بہت سارے دنیاوی اور مذہبی فسادات سے تمہاری خود بخود جان چھوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم اس سے اگلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔